شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محتاج تعارف نہیں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماہ محرم الحرام 958 ہجری مطابق 1551 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ پورا نام شیخ ابو المجد عبدالحق بن سیف الدین دہلوی بخاری ہے۔ تعلیم اور تربیت آپ دیکھیں، آپ کے والد شیخ سیف الدین نے آپ کی تربیت کی طرف خاص توجہ فرمائی، کچھ کتابیں پڑھائیں۔ تکمیل تربیت کے بعد خلافت اپنے دستے خاص سے لکھ کر عنایت فرمایا۔ صداقت، دیانت، جانثاری شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میں کوٹ کوٹ کر بھرا گیا تھا۔ والد صاحب کی ایک نصیحت پر آپ نے پوری زندگی عمل کی۔ کسی سے علمی بحث میں جھگڑا نہ کرو بیٹا، اور نہ تکلیف پہنچاؤ کسی کو۔ اگر یہی سمجھو کہ دوسرا حق بجانب ہے تو اس کی بات مان لو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو 2-3 بار سمجھا دو۔ اگر نہیں سمجھا تو کہو کہ مجھے تو یہی معلوم ہے، ممکن ہے کہ جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہو، پھر جھگڑے کی کیا بات ہے۔ دوستو فرمایا کرتے تھے کہ علمی بحث میں جو جنگ کی جاتی ہے وہ صرف اپنے نفس کے واسطے کی جاتی ہے، یہ لا حاصل چیز ہے، اس سے نفرت اور مخالفت کے سوا اور کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ مسائل میں محبت الفت سے تبادلہ خیالات ہونا چاہیے۔ والد کی یہ نصیحت ان کے جسم و حیات کی جز بن گئی تھی۔ آپ کے والد شیخ سیف الدین کا سب سے بڑا کارنامہ صرف یہی نہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے دل میں حصول علم کی لگن پیدا کر دی، بلکہ اس کے ذہن میں علم کے متعلق صحیح نظریے بھی قائم کر دیے۔ ایک ہی سال میں قرآن پاک بھی حفظ کر لیا تھا حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ چنانچہ محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 18 برس کی عمر میں عقلی اور نقلی علوم کا کوئی ایسا گوشہ نہ چھوڑا جس کی انہوں نے مکمل طور پر چنانچہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 18 برس کی عمر میں سارے علوم و فنون پر مکمل طور پر دسترس حاصل کر لیے۔ شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کم عمری میں تکمیل علوم تو کر ہی لی تھی، ساتھ ساتھ انہوں نے اکابر سے بھی ایک اچھا ربط و ضبط رکھا۔ عبدالحمید لاہوری کے بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عالم ہونے کے بعد انہوں نے درس و تدریس کا کام بھی انجام دیا۔ 17ویں صدی عیسوی میں انہوں نے دین کو زندہ کیا اور خوب خدمات انجام دی۔ حجاز کا سفر آپ نے 1588 عیسوی میں حجاز کا رخ کیا اور کئی سال تک 996 ہجری تک حرمین شریفین کے اولیاء کبار اور علماء زمانہ سے استفادہ کیا۔ بالخصوص شیخ عبدالوہاب متقی خلیفہ شیخ علی متقی کی صحبت میں علم حدیث کی تکمیل، تمام کتب احادیث اور سارے علوم دینیہ حجاز کے علماء سے حاصل کیے۔ جب شیخ عبدالوہاب متقی نے اپنے علوم حدیث کا وہ بیش بہا حصہ عنایت فرما دیا جن کی شہرت سے مصر و عرب کے علمی حلقے گونج رہے تھے، شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ حدیث، فقہ حنفی، تصوف، حقوق العباد، یہ چاروں علم بھی انہی سے حاصل کیے۔ علم باطن و ظاہر کی تعلیم بھی مل چکی۔ زیارت روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت شیخ محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روضہ پاک پر تشریف لے گئے، ایک طویل قصیدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمایا، جس کی آخری کڑی یہ ہے: خرابم درغم ہجرت جمالت یا رسول اللہ، جمال خود نما زخمے بجانے زار شیدا کن۔ خلوص و عقیدت کا یہ والہانہ تقاضا قبول ہوا اور زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے، اور یہ نعمت عظمت 4 مرتبہ نصیب ہوئی۔ 21 ذی الحجہ 998 ہجری کو مکہ معظمہ میں جو خواب دیکھا اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت پر جلوہ افروز ہیں، حدیث شریف کا درس دے رہے ہیں، جمال و جلال کے انوار بھی رخ انور میں
رخ انور پر میں نے مشاہدہ کیا۔ اسی رات میں یہ بھی دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعدائے دین سے یعنی دین کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں۔ شیخ محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری زندگی اس خواب کی تعبیر بن گئی۔ وہ آخری سانس تک حدیث کے نشر و اشاعت میں سرگرم رہے اور بدعات کے خلاف نبرد آزمائی میں مصروف رہے۔ 1000 ہجری میں شیخ محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان واپس آ گئے۔ استاذ محترم نے بوقت رخصت شیخ کبیر عبد القادر جیلانی کا پیراہن مبارک عنایت فرمایا اور یہ ہدایت فرمائی کہ بیکار بنا شید و عظیم جا امداد انوار انشاءاللہ متوالی خواہد بود۔ اسی پر شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ پوری عمر عمل پیرا رہے۔ شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے درس و تدریس اپنی زندگی کے آخری لمحات تک جاری رکھی۔ ان کا مدرسہ دہلی ہی میں نہیں سارے شمالی ہندوستان میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں طلباء استفادہ کے لیے جمع ہوتے تھے اور بہت سے اساتذہ تدریس کا کام انجام دیتے تھے۔ شیخ محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ دارالعلوم اس طوفانی دور میں شریعت اسلام اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی پشت پناہ تھی۔ شیخ محدث نے اولاً اپنے والد محترم سے، پھر حضرت سید موسیٰ گیلانی سے اور پھر اپنے استاذ محترم عبد الوہاب متقی سے بیعت حاصل کیے تھے اور پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے روحانی اشارے پر حضرت خواجہ باقی باللہ کے دست حق پر بیعت ہوئے۔ شیخ محدث کو مندرجہ ذیل شیخ محدث کو بہت سے سلاسل کی خدمات ملی تھیں، قادریہ، چشتیہ، شاذلیہ، مدنیہ، نقشبندیہ، لیکن ان کا قلبی تعلق سلسلہ قادریہ سے تھا۔ ان کی عقیدت و ارادت کے مرکز شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وطنی اعتبار سے بخاری، اصلی اعتبار سے ترکی اور مسلکاً حنفی مشرباً قادری تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ اگر آپ دیکھیں گے تو 16ویں 17ویں صدی عیسوی کی مختلف مذہبی تحریکوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اس زمانہ کا سب سے اہم مسئلہ پیغمبر اسلام کا صحیح مقام اور حیثیت متعین کرنا تھا۔ تصور امام، عقیدہ مہدویت، نظریہ الہی، دین الہی، یہ سب تحریک پیغمبر اسلام کے مخصوص مقام و مرتبہ پر کسی نہ کسی طرح ضرب لگاتی تھیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ و عرفہ مقام کی پوری طرح وضاحت کر دی اور اس سلسلہ کی ہر گمراہی پر شدت سے تنقید کی۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، انہوں نے اپنی تصنیفات میں جگہ جگہ ہم اثر مشائخ کو ان کے فرائض سے آگاہ کیا اور بتایا کہ شیخ کے لیے ضروری ہے کہ مریدوں کی باطنی اصلاح کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام سمجھ کر انجام دے۔ آپ کی بہت ساری تصنیفات ہیں، ان میں سے چند: لمعات التنقیح فی شرح مشکات المصابیح، اشہۃ اللمعات شرح مشکات، مدارج النبوت، جذب القلوب الی دیار المحبوب، اخبار الاخیار، زبدۃ الاثار، مفتاح الفتوح، ما ثبت من السنہ فی ایام السنہ، رسالہ ضرب الاقدام، دیوان مکتوبات، تکمیل الایمان، مرج البحرین۔ ہزاروں کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی تقریباً۔ معاصرین شیخ محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، ان میں اور شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ میں بڑی محبت اور معدت تھی۔ دونوں ایک ساقی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے در کے بادہ خار تھے۔ دونوں کی زندگی کا مقصد احیاء ملت، ترویج سنت و شریعت تھا۔ شیخ محدث اور شاہان وقت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سلیم شاہ سوری کے عہد میں پیدا ہوئے اور شاہجہاں کے جلوس میں وصال فرمایا۔ اس مدت میں 8 فرما روا دہلی کے تخت نشین ہوئے: اسلام شاہ، مبریز شاہ، ابراہیم شاہ، احمد خاں، سکندر شاہ، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں۔ 21 ربیع الاول شریف کو 1052 ہجری کو یہ آفتاب رشد و ہدایت جس نے 94 سال تک سرزمین ہند پر علمی ذوفشانی کی غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی وصیت کے مطابق مہر علی شریف دہلی انڈیا میں
حوض شمسی کے کنارے ہی ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ درگاہ شریف شہنشاہ شاہجہاں کے فوجی سپہ سالار مہابت خان نے تعمیر کرائی تھی۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔